کرو چلتے بنو، کیا اس میں دیکھو اللہ نے آپ کے لیے کوئی چیز عذاب کے لیے یا مشکل کے لیے رکھی، بلکہ خدا لیتے کہ ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ جب آپ نوافل کی بات کر رہے ہو، میں نے آپ کو یہ سیدھی سی بات کروں، جب سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق کر دیا گیا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کا ترک بھی آپ کے لیے قابل مواخذہ نہیں، تو نوافل اور نیچے چلے جائیں گے۔ اللہ آپ کو اس قابل کرے گا، آپ بہت تاجر جاؤ اور اس لیول سے نکال دو گئے۔ میں تو ایسے ہی بات یہ ہے کہ اگر آپ اوریجنل نماز پہ چلے جاؤ تو صرف 2 رکعت ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سفر ہوتا ہے یا فیئر ہوتا ہے تو نماز اپنی اصلی حالت پہ چلی جائے، کل یرجو الی اصل۔ کیونکہ شروع میں صرف 2 رکعت نماز تھی، تو اب بھی اگر کوئی کرائسس آ جیسے پہلے تھا تو نماز اپنی اصلی حالت کو چلی جاتی ہے، مگر دور تہذیب آگے بڑھتی ہے اور اسلامی تہذیب آگے بڑھی ہے اور عبادات میں صحیح اور استحکام ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضور نے فرمایا کہ عائشہ نے اللہ کا شکر گزار بندہ ابد، تو اس میں پھر سنتیں بھی ایڈ ہوئیں، اس میں نوافل بھی ایڈ ہوئے۔ اب بھی اپروچ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ کو استحکام حاصل ہے، آپ کو شوق ہے، خدا کو منانا ضروری ہے، اگر آپ پورے اطمینان سے نمازیں زیادہ ادا کر لو تو ماشاءاللہ یہ قرب پروردگار کی اس سے بڑی کیا علامت اور آرزو ہوگی۔ مگر اگر نہیں جی چاہتا، بھئی آپ حضور کی بات کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے شاید نہ ہو، آپ نے روا روی میں بھاگ دوڑ میں نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اتنی کنجسشن سے نہ پڑھ سکیں، تو پورے قرآن میں ایک بڑی عجیب حکمت یہ ہے کہ اللہ نے نماز کو صرف اقامت کے معنوں میں استعمال کیا۔ یہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نماز سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا سوائے کہ اس کو قائم کرو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ آدمی 7 دنوں کی نماز ایک موڈ سے پڑھے گا۔ آدمی 1 دن کی نماز بھی اسی موڈ سے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ فجر و ظہر کو ایک طرح نہیں پڑھ سکتے، عصر کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، مغرب کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہر نماز کے وقت تسال، سستی، الجھن، مینٹل کنسنٹریشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ تصور کرو کہ خشوع اور خضوع سے ساری نمازیں پڑھیں گے تو آپ ایک بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی انٹرنل زیادہ دباؤ نہیں دیا، بلکہ صرف اقامت پہ زور دیا کہ اسے قائم کرو۔ اگر تم 5 وقت دست بستہ آ کے میرے حضور کھڑے بھی ہو گئے تو میں بہت ساری عنایات کرنے والا ہوں۔ یہ مراد سن سکتے ہیں سر۔ سیکنڈلی آپ نے اپنے لیکچر کے میں یہ بھی کہا کہ 5 فرشتے تھے جنہوں نے کسی کی ہیلپ کی اور ایک جنگ کو جیتا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک خاتون تھی جو بانجھ تھی، انہوں نے کہا گیا کہ آپ کہ آپ تبھی سے ایج کراس کر چکی ہیں لیکن آپ کو بچے کی ولادت ہو سکتی ہے۔ سو آن دا ون سائڈ اکارڈنگ ٹو یور لیکچر سائنٹفک لا جو ہیں وہ قرآن سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں اور وہ یونیورس کو رن کرتے ہیں، بٹ آن دا ادر سائڈ قرآن خود یا اللہ خود وائلیٹ کر رہا ہے وہ لاز کو، ایکسیپشنز۔ دا پوائنٹ از کہ یہ وائلیشن کیوں ہے اور ظاہر اس کی امپلیکیشنس ہیں، کہ آج میرا خیال ہے کہ تمام مسلم امت جو ہے اس وائلیشن کی منتظر ہے کہ وہ 5000 میں جو 5 ڈاک فرشتے کیوں نہیں آ رہے، یا جو ڈرون جو ہے یہ تصویر سے کیوں نہیں نیچے گر رہے۔ تو آپ کیسے اس کو آپ مجھے حکم کریں میں گرا دیتا ہوں، میرا انٹرسٹ کوئی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت مناسب بات کی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اس وقت لفظ ڈیرائیو نہیں استعمال کیا۔ ایکچولی ساری شاید آپ کو یہ پرابلم ہوا ہو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم کتاب علم ہے اور رولز مرتب کرتا ہے، اور جب خدا ایکسیکیوشن کی طرف آتا ہے تو اس کے ارادے اور قدرت اور کلام کے درمیان جو ایریا ہے ایکسیکیوشن کا، اسے ہم سائنسز کا نام دیتے ہیں، نمبر 1۔
نمبر 2 دوسری بات یہ کہ میں نے اس وقت بالکل وضاحت سے آپ کو عرض کیا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ سارے رولز اور ریگولیشن جو میں نے بنائے ہیں ہموار کیفیتوں کے بنائے، مگر یہ میرے اختیار پہ ضرب نہیں ڈالتے جو اس ضمن میں ہے کہ ان ربی یفعل ما یشاء، یعنی وہ جو اللہ کا ایک علیحدہ، اور یہ نہیں کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی رضا کا پابند ہے، ہمیں تو غور کریں کہ بندے اللہ کی رضا کے پابند ہیں، اور وہ جب چاہے لوح محفوظ میں تصرف کے قابل ہے، جب چاہے، جیسے میں نے آپ کو زمین کی مثال دی کہ ہر چیز فکس ہونے کے باوجود اللہ اگر زمین کی عمر 500 برس زیادہ بڑھا دیتا ہے اور 15 اور جنریشن کریٹ کر لے کے ان کے 15 اور جنریشن کے اسباب مہیا کر سکتا ہے، تو اس سے کوئی بندہ یہ شرط اللہ پہ لاگو نہیں کرے۔ بار بار قرآن حکیم نے یہی کہا کہ تم نہیں کھلاتے مجھے، میں تمہیں کھلاتا ہوں، تم نہیں مجھے مارتے، میں تمہیں مارتا ہوں، تم نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا ہونے کو بھی قائم کیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تو اللہ بہت مہربان ہے، آپ پر تو سختی کرتا ہی نہیں سرے سے۔ سچ پوچھو، اگر وہ کہتا ہے کہ میں لاس پہ جاؤں گا تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، وہاں بھی تو ہم اس کے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ یہ رحمت کے بارے میں وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ رحمت، کہ میں اتنا مہربان، اتنا کریم ہوں، بلکہ اپنے رسول کی تعریف کرتے کسی نے بھی یا اللہ تو عذاب کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا اے پیغمبر ان سے کہہ دو نا، تیرے ہوتے ہوئے میں ان کو کیسے عذاب دے سکتا؟ تو دیکھو جی اللہ تو وہ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ ایک اپنے مہربان بندے کے ہوتے ہوئے لوگوں پہ عذاب ٹالے رکھتا ہے، تو اس پر آپ الزام نہیں ڈال سکتے۔ آپ اسے کہتے کیوں نہیں کرتا، کہتا اچھا پھر سارے قانون پیدا کروں تو پھر آپ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ میرا خیال اس میں بھی پناہ ہے اللہ کی۔ He is categorically created life laws and he doesn't interfere much in it، مگر جو اسے پسند آ جائے، جو فرد اسے پسند آ جائے، یا جو اس کا محبوب نظر ہو جائے، جس کو وہ چاہ بیٹھے، پھر وہ تو اس شخص کی تو ویسے اپنی ایکسیپشنل حیثیت بھی تو۔ all miracle اور all کرامت is born out of disliking۔ وائلیشن تصرف، وائلیشن میں اور تصرف میں بڑا فرق ہے۔ وائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرمنل ہے، کلپریٹ ہے جو قانون توڑتا ہے۔ ان دس کیس قانون ساز اپنے قانون کی ماہیت بدل دیتا ہے کہ وہ مالک ہے، مختار ہے، کریم ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ ڈکلیئر کر دے کہ میں جو کچھ پہلے کر رہا تھا غلط ہے، چلو جاؤ سارے جہنموں میں چھٹی کرو۔ Yes, right. This will not be violation۔ یہ اس کا تصرف، اپنی طاقتوں کا تصرف اور اپنے قانون پہ اس کی حکومت کا نام ہے۔ اللہ اللہ ہے بدل بہت اچھا مسئلے سے کی بات کی کہ مادے کا وجود، تو آپ منصور الگ کے عبادت وجود یا عبادت جد الرسانی کے عبادت شہود کے بارے میں؟ unluckily I'm not convinced of the both، کیونکہ منصور تو is a very doubtful case، اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہماری فطرت ہے کہ ہم ہر مظلوم کو ہیرو بنا لیتے ہیں، ان میں منصور بھی ہے، مگر اگر منصور کی تعلیم دیکھی جائے، the way he conducted his way into the life and into the religion، تو اتنا ڈاؤٹ